احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ مکتوب نمبر 6 کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بلا اور مصیبت بھی واقع ہوتی تھی وہ فرحت اور خوشی کا باعث ہوتی تھی، اور یہ فقیر حل من مزید، کیا اور زیادہ بھی ہے کہتا تھا، اور دنیاوی ساز و سامان میں سے جو کچھ کم ہو جاتا تھا اچھا معلوم ہوتا تھا، اور یہ فقیر اسی قسم کی خواہش کرتا تھا۔ اور اب جب کہ عالم اسباب میں نزول واقع ہوا ہے اور اپنی عاجزی اور محتاجی پر نگاہ پڑی ہے، اگر تھوڑا سا بھی نقصان لاحق ہو جاتا ہے تو پہلے ہی جھٹکے میں ایک قسم کا رنج اور غم پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جلد ہی دور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر پہلے یہ عاجز بلا اور مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کرتا تھا تو اس سے اس بلا اور مصیبت کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، کی تعمیل اور فرما برداری بجا لانا تھا۔ لیکن اب دعا سے مقصود بلاؤں اور مصیبتوں کا رفع کرنا ہے، اور وہ خوف اور غم جو پہلے زائل ہو چکے تھے اب پھر لوٹ آئے ہیں، اور اب معلوم ہوا کہ وہ حالت سکر کی وجہ سے تھی۔ صحف کی حالت میں عاجزی اور محتاجی اور خوف اور حزن اور غم اور خوشی جس طرح سے کہ عام لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اس خاکسار کو بھی ہے۔ ابتدا میں بھی جب کہ دعا سے بلا اور مصیبتوں کو دفع کرنا مقصود نہیں تھا، دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن حال غالب تھا اس لیے مجبور تھا۔ دل میں خیال گزرتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا اس قسم کی نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی مراد کا حاصل ہونا چاہتے ہوں۔ اب جب کہ یہ خاکسار اس حالت سے یعنی نزول سے مشرف فرمایا گیا اور معاملہ کی حقیقت واضح کر دی گئی، تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعائیں عاجزی اور حاجت مندی اور خوف اور حزن کی وجہ سے تھیں، محض حکم کی تعمیل کے لیے نہیں تھیں۔ بعض امور جو اس فقیر پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، حضور کے حکم کے مطابق کبھی کبھی ان کے عرض کرنے کی گستاخی کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو بات لکھی ہوئی تھی نا خط میں، اللہ نے کبھی چاہا تو اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن ویسے یہ جو خط میں جو بات تھی وہ دعا کے متعلق تھی، لیکن دعا کے جس پہلو کے متعلق مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے نا اس خط میں، وہ تھوڑا سا سمجھنا سمجھانا فی الحال نا ذرا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن مکتوب میں چونکہ دعا کا ذکر تھا، دعا مانگنے کا ذکر تھا، تو اصل میں جو دعا ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اور جب تک کسی چیز کے اندر روح نہ ہو اس کے خالی جسم کی کوئی اہمیت یا حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے شریعت میں جتنے اعمال ہیں ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ نا ہر عمل کی نا ایک روح ہے، اور یہ دعا کا جو عمل ہے، اس دعا کے عمل کی جو اللہ تعالیٰ نے روح بنائی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محتاجی کو، اپنی بے کسی کو اور اپنی
بے بسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ دعا کی روح ہے کہ دعا کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں محتاجی کی کیفیت ہوگی، بے کسی کی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے، اور اپنے کمزور ہونے کی کیفیت ہوگی، اتنا ہی جو دعا ہے نا وہ جاندار اور روح والی بنتی ہے۔ اصل میں دعا کی جو روح ہے نا وہ یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کو، بے کسی کو اور اپنی ذلت اور خواری کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے درخواست کرنا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں میں 15 منٹ دعا کرتا ہوں، میں نے دعا کے لیے 20 منٹ رکھے ہیں، میں نے دعا کے لیے آدھا گھنٹہ رکھا ہے، تو جب انسان کو دعا اپنی حقیقت اور روح کے ساتھ مانگنے کی توفیق ہو جائے گی تو پھر انسان اس وقت کی نا قید سے نکل جاتا ہے کہ جی میں روزانہ آدھا گھنٹہ دعا مانگوں گا، یا میرا روزانہ کا معمول 15 منٹ دعا مانگنے کا ہے، 20 منٹ دعا مانگنے کا ہے۔ جب بھی انسان مانگے، بھلے 1-2 منٹ کے لیے مانگے، لیکن مانگتے ہوئے بہت ہی زیادہ محتاجی کی کیفیت ہو، اضطرار کی کیفیت ہو، اپنے لیے ایک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بے کسی کی کیفیت ہو۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ انسان 1-2 منٹ نہیں بلکہ 1-2 دفعہ بھی کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کے اندر قبولیت کی ایک شان پیدا ہو جاتی ہے۔ بھی جیسے وہ آتا ہے نا ایک وہ فضائل نماز کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، مختصر بات ہے کہ وہ اس کو کہیں کوئی ڈاکو پڑ گیا تو اس نے کہا کہ جی میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارا سامان چھین لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ تو وہ جو ڈاکو وغیرہ تھا اس نے کہا کہ ہاں یہ دیکھو جتنے لوگوں کے یہاں جنگل میں ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں نا، جن کو میں نے قتل کیا ہے لوٹنے کے بعد، ان سب نے بھی یہی درخواست کی تھی کہ ہمیں 2 نفل پڑھ لینے دو۔ تو اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اس نے، اب ظاہر ہے کہ اب وہ تلوار لے کے آدمی سر پہ کھڑا ہے اور موت انسان کو نظر آ رہی ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی اعلیٰ درجے کی رجوع کی اور محتاجی کی کیفیت ہوگی۔ تو اس نے اپنی اس محتاجی اور رجوع کی کیفیت کے ساتھ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، 3 دفعہ۔ تو جب اس کا تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین پورا ہوا تو اتنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پتہ نہیں گھوڑے پہ سوار کہاں سے آیا، اور اس نے آتے ہی آنن فانن اس ڈاکو کا جو سر تھا وہ اپنی تلوار سے اتار کے نیچے پھینک دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، اتنی جلدی کہاں سے آئے ہو، تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تو اس نے کہا، غالباً کچھ بات کا مفہوم اس طرح سے ہے، اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جب تم نے دوسری بار یا ارحم الراحمین کہا تو میں 4تھے آسمان پہ تھا، اور جب تم نے تیسری بار یا ارحم الراحمین کہا تو میں اس دنیا میں اتر چکا تھا۔ جب انسان دعا مانگتا ہے اور دعا کو اس کی روح کی کیفیت کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے عمل کے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کا صرف ظاہر اور جسم نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ دعا کی روح بھی موجود ہو، دعا کا باطن بھی موجود ہو۔ اتنا طاقت والا عمل ہے وہ جیسے آتا ہے نا کہ وہ اللہ کرے مجھے نام یاد آ جائے، پڑھے تو تھے میں نے کتاب میں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے نا اپنی کتاب کے اندر نا یہ لکھا ہے کہ 3 بزرگ تھے، ان تینوں کا نام محمد تھا۔ ایک بزرگ کا نام تھا محمد بن جریر طبری،
رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بزرگ کا نام تھا محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بزرگ کا نام تھا محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ، شکر ہے۔ تو یہ 3 بزرگ تھے، ان تینوں کے نام محمد تھے، اور یہ ترکستان کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے جو ہوتا ہے نا نورانی قاعدہ پڑھنا، قرآن پاک کا حفظ کرنا، یہ تو اپنے اپنے ترکستان کے علاقے میں ہی کر لیا۔ تو اس کے بعد ان کے دل میں نا سوچ آئی کہ بھئی ہم نے نا اب مزید آگے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ جی اس وقت میں جو بغداد ہے نا عراق کے اندر، وہ اس وقت میں علم کا مرکز ہے، سارے بڑے محدث، مفسر، فقہا، صوفی سب وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ان کے پاس تھوڑا بہت جو زادے راہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، کوئی تھوڑے بہت پیسے تھے، وہ ساتھ لیے اور بغداد کا سفر شروع کر دیا۔ اور سفر شروع کیا تو ان کے پاس کوئی ایسی کوئی سواری بھی نہیں تھی، کوئی ٹرین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، گھوڑا بھی نہیں تھا، پیدل سفر شروع کر دیا۔ اور آتا ہے کہ کئی مہینے کا سفر کر کے یہ بغداد پہنچے، کئی مہینے کا، دین سیکھنے کے لیے۔ تو جب یہ وہاں بغداد پہنچے تو کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا، اور ان کے پاس جو پیسے وغیرہ تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے بغداد شہر کے نا بالکل کنارے پہ ایک مسجد تھی، دریا کے کنارے پر، تو وہاں پہ یہ تینوں ٹھہر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے تو آ گئے ہیں، تو اب یہاں پہ ہمارے پاس پیسے وغیرہ تو ہے کوئی نہیں، تو چلو کچھ مزدوری تلاش کرتے ہیں۔ تو مزدوری تلاش کر کے کچھ پیسے آئیں گے تو اس سے کچھ گزر بسر بھی ہو جائے گی، کچھ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی چل پڑے گا۔ تو اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ ان کو مزدوری ہی نہیں ملی، سارا دن پھرتے رہے، دوسرے دن پھرتے رہے، تیسرے دن پھرتے رہے۔ تو اب 3 دن گزر چکے تھے، ان کے پیٹ میں روٹی کا یا کسی کھانے کی چیز کا ایک لقمہ تک نہیں گیا تھا۔ تو اب شرعی اعتبار سے ان کے لیے لوگوں سے سوال کرنا اب جائز ہو چکا تھا، کہ اب یہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مانگ سکتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، تینوں نے بیٹھ کے، کہ بھئی اب شرعی اعتبار سے اگر ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا، کچھ مانگتے ہیں، تو اب یہ ہمارے لیے جائز ہو چکا، اب ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ تینوں تھے بھی نیک آدمی تھے، اور تینوں اب کون مانگنے جائے، اللہ حفاظت کرے ایسی کیفیت سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں کا نام لکھ کے نا قرآن اندازی کرتے ہیں، تو جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آئے گا نا، وہ پھر کل بغداد شہر میں لوگوں سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مانگنے جائے گا۔ تب جو انہوں نے وہ قرآن اندازی کی تو اس میں محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکل آیا۔ تو انہوں نے تاریخ طبری کتاب بھی لکھی ہے، تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اور تفسیر طبری بھی لکھی ہے، وہ بھی تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو بہت بڑے آدمی تھے یہ۔ تو اب ان کے نام وہ قرآن اندازی میں نام نکل آیا کہ چلو بھئی تم اب کل جو ہے نا وہ لوگوں سے مانگنے جاؤ گے۔ تو اب یہ جب مانگنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ یار میں نے لوگوں سے تو مانگنے کے لیے تو نکلنا ہی ہے، تو میں اس سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ شرم بھی تھی ایک طبیعت کے اندر کہ یار ساری زندگی یہ کبھی کام نہیں کیا، اور اللہ اس کام سے سب کی حفاظت بھی کرے، کہ یار میں پہلے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے نفل پڑھ کے اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نا دعا کی کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اس کیفیت سے نا ہماری حفاظت فرما دے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنا پڑے۔ بڑی انہوں نے نا زاری کے ساتھ رو کے اللہ سے دعا مانگی۔ تو ابھی یہ دعا مانگ کے ابھی نا بغداد شہر میں جانے کا سوچ رہے تھے، تو مسجد کا نا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بغداد شہر کا جو حاکم تھا، اس کا ایک خاص وزیر باہر نا وہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے کی دیگ لے کے وہ باہر آیا ہوا تھا، کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں پر محمد بن جریر طبری ہے، اور پھر اس نے نام لیا کہ محمد بن المنذر ہے، اور تیسرا محمد بن نصر المروزی ہے۔ تو تینوں کہا کہ بھئی ہم 3 ہی ہیں مسجد میں، اور یہ تینوں ہمارے ہی نام ہیں۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ بھئی میں بغداد کے جو حاکم ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور ان کو
رات خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے حاکم کو فرمایا کہ بھئی بغداد شہر کی فلاں مسجد میں 3 آدمی اس نام کے ترکستان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ بھوکے ہیں اور ان کے پاس کوئی زاد راہ موجود نہیں ہے، تو جاؤ ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچا کے آؤ۔ تو یہ میں آپ کی امانت آپ کو پہنچانے آیا۔ تو دعا کے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا اتنی قوت رکھی ہے، بشرطے کہ دعا ہو اپنی روح کی والی کیفیت کے ساتھ، محتاجی والی کیفیت کے ساتھ، بے کسی اور بے بسی والی کیفیت کے ساتھ، تو دعا اتنا طاقت والا عمل ہے کہ اب جس کو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں یہ فرمایا الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین، کہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین میں نور ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہ جو فیصل آباد میں نا یہ غلام آباد میں جامعہ قاسمیہ ہے، تو یہاں پہ اس کے بانی ہوتے تھے مولانا ضیاء القاسمی صاحب، تو یہ جن کی ہمارے احسان الحق راحتی صاحب کاپی کرتے ہیں نا بولنے کی اور خطاب بیان کرنے کی، تو یہ بالکل انہی کی طرح بیان کرتے جس طرح سے ضیاء القاسمی صاحب بیان کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ضیاء القاسمی صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ اپنا ایک واقعہ سنایا تھا، کہنے لگے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پاکستان سفر میں آئے ہوئے تھے، تو کہتے میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے نہیں وہ نہیں آئے ہوئے تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے سفر میں آئے ہوئے تھے، تو کہتے میری ان سے ملاقات ہوئی، تو ضیاء القاسمی صاحب کہتے کہ مجھے ویسے ہی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی جیسے عقیدت یا محبت ہوتی ہے غائبانہ، دیکھا تو نہیں تھا ان کو، تو اور جس وقت میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اس وقت میں دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کہتے میں نے نا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت مجھے نا آپ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جس کا نا آپ کی طبیعت پر ایمان پر بہت اثر ہوا ہو۔ تو وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھئی کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے ایسے حالات اور واقعات کا مشاہدہ کیا کہ ہر واقعہ ہر بات انسان کے ایمان کو بہت زیادہ تقویت دینے والی ہے۔ تو کہنے لگے انہی میں سے ایک بات تو میں سناتا ہوں کہ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کا جو تھا نا وہ جو خزانہ تھا، جو پیسے تھے نا، جو اکاؤنٹ تھا، وہ بالکل صفر ہو گیا، اور اس صفر اکاؤنٹ کو نا لمبا عرصہ بھی بیت گیا۔ تو کہنے لگے چونکہ میں محتمم تھا اور اتنا بڑا ادارہ تھا انڈیا کے اندر، تو اس میں اتنے استاد، ان کی تنخواہیں، کھانا پینا، بہت سارے انتظامات تھے، تو کہنے لگے کہ میں بہت پریشان تھا کہ یا اللہ یہ اب یہ اتنا عرصہ ہو گیا، اب یہ خزانہ صفر پہ ہے، یہ کیا بنے گا، کیسے ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو کہنے لگے کہ چونکہ میں نے نا پھر اسباب کے درجے میں نا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے ان کو نا تنہائی میں جا کے کہا، میں نے کہا حضرت اتنا لمبا عرصہ بیت چکا ہے، تو ہمارے مدرسے کا جو خزانہ ہے نا بالکل خالی ہے، تو بہت پریشانی ہے، تو آپ نا کوئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نا غیب سے ہماری مدد کرے۔ تو کہتے ہیں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کریں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی آ جانا، اور مدرسے کے 1-2 استادوں کے نام لیے ان کو بھی کہہ دینا، اور پھر مدرسے کے 1-2 ملازم، وہ کوئی عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، عام جو ملازم ہوتے ہیں، وہ صفائی کرنے والا تھا یا کوئی باورچی تھا یا کوئی پی این ٹائپ لوگ تھے، تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس وقت میں جو دارالعلوم دیوبند تھا اس کے شیخ الحدیث سے لے کے چپڑاسی تک ہر آدمی صاحب نسبت ہوتا تھا،
وہ دور تھا۔ تو کہنے لگے آپ ان 4-5 لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان کو کہنا عشاء کی نماز کے بعد نا جو ہماری دارالعلوم دیوبند کی جو لائبریری ہے نا وہاں آ جائے دعا کے لیے۔ تو کہنے لگے اب ہم سارے وہاں پہ جو 4-5 ہم جو بلائے گئے تھے وہاں جمع ہو گئے۔ تو اس کے بعد کہتے وہاں پہ لائبریری کے اندر نا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگنی شروع کی، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کا جو سما تھا نا اس وقت، کہنے لگے کہ وہ الفاظ میں نہیں آ سکتا، اور کہنے لگے کہ اس وقت میں نا دعا میں ہم جو وہاں 4-5 آدمی تھے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسی عجیب کہتے کیفیت ہماری۔ تو کہتے خیر وہ دعا ہوئی، اس کے بعد کہتے سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو کہنے لگے میں جب وہ گھر میں آ کے سویا تو ابھی رات کے نا 3-4 بجے تھے۔ تو میرا جو گھر کا جو تھا نا جو ملازم وغیرہ تھا اس نے نا خادم تھا، اس نے جو ہے نا میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگے میں نے ٹائم دیکھا کہ ابھی یار صرف 3 بجے ہے، نہ تہجد کا وقت ابھی ہوا ہے نہ فجر کا وقت ہوا، یہ کیوں کھٹکا ہے دروازہ؟ تو کہنے لگے میں نے دروازہ کھولا تو وہ اس خادم کے ساتھ نا بمبئی شہر کا ایک بہت بڑا تاجر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نا آپ اس وقت میں حاضری کی گستاخی چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہوئی کہ میں جب رات کو عشاء پڑھ کے سویا تھا نا تو مجھے خواب میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند کا جو اکاؤنٹ ہے نا، جو خزانہ ہے وہ خالی ہے، تو تم اسی وقت اٹھو اور اس وقت میں تمہارے گھر میں جتنی رقم موجود ہے ساری کی ساری اٹھا کے جو ہے نا وہ قاری طیب کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو کہنے لگا کہ حضرت میں جب اٹھا ہوں نا تو میرے گھر میں اس وقت کے اعتبار سے، یعنی آج سے کہہ لو کہ تقریباً 60-70 سال پہلے کی تو بات ہوگی کم از کم، شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہو، کم از کم اتنی پرانی تو بات ہوگی۔ تو کہنے لگا کہ حضرت میرے گھر میں نا اس وقت فوری طور پر صرف 50,000 روپے تھے، اس وقت کے 50,000۔ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ میں 50,000 آپ کے پاس لایا ہوں، تو یہ میں اس لیے ابھی لے کے آیا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت گھر میں جتنے موجود ہیں نا سارے اٹھا کے دے کے آؤں۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ آپ رکھیں اور میں انشاءاللہ کل صبح یا کل شام کو مزید پیسے لے کے آؤں گا جتنے مجھ سے ہو سکے۔ تو جب انسان دعا کو مانگتا ہے اپنی اس دعا کی روح کے ساتھ، صرف الفاظ کا پڑھنا مقصود نہیں ہے، الفاظ کا کہہ دینا مقصود نہیں ہوتا۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دعا مانگنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے فیکٹری کا مالک جب صبح فیکٹری جاتا ہے نا تو وہ اچھا اس کو بلاؤ آج تم نے یہ کرنا ہے، اس کو بلایا بھائی آج تم نے یہ کرنا ہے، اس کو بلایا بھائی آج تم نے یہ کرنا ہے۔ تو ہماری دعا مانگنے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے فیکٹری کا مالک فیکٹری جا کر اپنی فیکٹری کے ملازموں کے ذمے کام لگاتا ہے نا، بھائی آج تم نے یہ کرنا ہے، آج تم نے یہ کرنا ہے، آج تم نے یہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری اللہ سے دعا مانگنے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یا اللہ آپ یہ کر دیں، 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 ہماری دعا مانگنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ ہم دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھ رہے ہوتے، تو دعا مانگی جائے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت والا عمل بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بچپن میں تھے، بہت چھوٹے تھے، تو کسی بیماری کی وجہ سے نا ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یہ بالکل 100% نابینا ہو گئے، تو ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ تو ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے ایک دن بہت ہی اللہ تعالیٰ سے نا رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک آدمی بچے کی بینائی پوری چلی گئی آپ اس کو لوٹا دیں، آپ اس پہ قادر ہیں، تو اے اللہ اگر آپ میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دیں تو میں پھر اپنے اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنے کی نیت کرتی ہوں، میرا بیٹا پھر ساری زندگی کے لیے دین کے لیے وقف ہوگا۔
تو کہتے ہیں انہوں نے یہ رات کو یا شام کو دعا مانگی ہے، تو دعا مانگی تو رات کو خواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے یہ فرمایا کہ تم نے جو اپنے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس آنے کے لیے جو اللہ سے بہت رو رو کے دعا کی ہے نا، تو اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو کہتی ہیں اب جب صبح اٹھی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے گھر میں چل پھر رہے تھے کہ بینائی واپس آ گئی۔ تو پھر ان کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ یہ بڑی عمر میں بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر کے اندر بھی صرف چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اتنی اللہ نے ان کی بینائی میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو کہاں تک بات چلی جاتی، ابراہیم علیہ السلام تک بات چلی جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ جاتی ہے، اتنا قوت والا عمل ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو تھا نا کہ جو نیک لوگوں نے دعائیں مانگی اور امت کے ولیوں نے دعائیں مانگی تو ان کی دعائیں قبول ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کی بھی دعائیں قبول کی ہیں، اللہ نے شیطان کی بھی دعا قبول کی ہے۔ اب آتا ہے نا تفسیر روح المعانی، اس کے اندر نا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا، جانور مرنے شروع ہو گئے، فصلیں بنجر ہونا شروع ہو گئیں اور غلے کی کمی ہو گئی اور دریائے نیل جو تھا وہ خشک ہو گیا۔ تو جو مصر کے لوگ تھے انہوں نے نا اپنا ایک وفد بنایا، کچھ معزز لوگوں نے، اور انہوں نے وفد بنا کر فرعون سے ملاقات کی اور فرعون سے ملاقات کر کے کہا، جیسے اس نے اپنے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہوں۔ تو ان لوگوں نے، وفد نے کہا کہ جی آپ ہمارے خدا ہیں، ہمارے جانوروں کا حال دیکھیں، دریائے نیل میں مٹی اڑ رہی، ٹھیک ہے نا، فصلیں بنجر ہو رہی، تو آپ کچھ بندوبست فرمائیں نا اپنی رعایا کے کھانے پینے کے لیے، ان کی صحت تندرستی کے لیے، تو آپ مہربانی کر کے بارش برسائیں۔ بارش نہیں برس رہی۔ تو اب فرعون تھا وہ دربار میں، اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گی۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی ٹھیک ہے جی، بادشاہ سلامت نے جو مصر کے خدا بنے انہوں نے کہہ دیا جی ہو جائے گی تو بس ہو جائے گی، دریائے نیل بھی بھر جائے گا پانی سے۔ انہوں نے کہا جاؤ بھر جائے گا۔ تو اب وہ یہ اتنی بات کہہ کے چلے گئے، تو وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ جو فرعون تھا نا وہ آدھی رات کو نا اپنے محل سے اٹھا اور کسی کو نہیں اس نے بتایا، اور اٹھ کے چپ کر کے نا وہ دریائے نیل کے کنارے گیا اور اس نے اپنا وہ جو شاہی وہ جو چوگا پہنا ہوا تھا وہ اتار کے نیچے پھینکا، سر پہ جو تاج تھا اس کو نیچے پھینکا، اور جو دریائے نیل کے اندر وہ جو مٹی پڑی ہوئی تھی نا اس نے اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ لگایا، اپنے چہرے پہ لگایا، اپنے کپڑوں پہ لگایا، ٹھیک ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں یہ کہا، یا اللہ مجھے بھی پتہ ہے کہ خدا آپ ہی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ خدا ہیں ہی آپ۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ یہ میں نے اپنا ایک ڈھونگ چلایا ہوا ہے، تو یا اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ دریائے نیل کو نا پانی سے جاری کر دیں، خدا کی آپ کی خدائی تو قائم ہی رہنی ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آنے لگی، تو چلو میرا بھرم رہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں تفسیر میں لکھا ہے کہ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، دریائے نیل میں نا پانی کی سرسراہٹ شروع ہو گئی، اللہ جانے پانی کہاں سے آیا، اور وہ پوری رات گزرنے تک جب صبح ہوئی تو دریائے نیل صبح لوگوں نے دیکھا اپنے کناروں تک پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں عقیدہ اور پکا ہو گیا، دیکھا کہ نعوذ باللہ ہمارا جو خدا فرعون ہے کتنا طاقتور ہے، ابھی شام کو کہہ کے آئے ہیں اس کو، اور دیکھو راتوں رات جو ہے نا دریائے نیل پانی سے بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ نے دعا تو فرعون کی بھی قبول کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو اس لیے یہ فرعون کے بارے میں یہ آتا نہیں، یہ پہلے ترموز بھیجتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے اس کی۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی، اور پھر جناب یہ جو چنگی پہ ٹیکس لینے والے کھڑے ہوتے ہیں، پرچی کاٹتے ہیں، پھر یہ وہاں تک چلا گیا، پھر یہ آگے اور آگے اور آگے، پھر یہ وزیر بنا، پھر وزیر اعظم بنا، یہ لمبی اس کی کہانی ہے۔ تو ایک دفعہ نا یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ بھی اسی تفسیر روح المعانی میں ہی لکھا ہوا ہے، تو اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس نا انسانی شکل میں آئے،
اور آ کے نا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے ایک آدمی کے بارے میں فتویٰ لینا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا فتویٰ لینا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی غریب تھا، غربت کا مارا تھا، کھانے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، بڑے اس کے فاقے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کے دن بدلے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو ترقی دینی شروع کی، کرتے 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 جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے علاقے کا وہ بادشاہ بھی بن گیا۔ اور بادشاہ بن کر وہ جس اللہ نے اس کو اتنی غربت سے اٹھا کے تخت پہ بٹھایا تھا، اسی اللہ کے خلاف اس نے بغاوت اور سرکشی کر دی اور اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت آپ کے خیال میں اس بدبخت انسان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو وہ جو فرعون تھا وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اب اس نے اپنا ایک وہ ٹیپ ٹاپ تو رکھنا ہی تھا نا۔ اس نے کہا ایسے بدبخت انسان کو میری رائے یہ ہے کہ سر کے بالوں سے پکڑ کے نا اس کو دریائے نیل میں غوطے دے دے کے مارنا چاہیے۔ تو کہتے وہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں، تو انہوں نے کہا جی بادشاہ احمد اس پہ نا لکھ دیں ذرا، جسے فتویٰ لکھاتے نا حضرت، یہ فتویٰ لکھ دیں، نیچے اپنی مہر بھی لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ لکھ دیں۔ تو اس نے لکھ دیا کہ جی میری رائے میں ایسے بدبخت انسان کو دریائے نیل میں نا غوطے دے دے کے مارنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نیچے اپنے دستخط بھی فرما دیجیے، وہ نیچے اپنا نام بھی لکھ دیا۔ تو وہ کیا کیا، وہ جو آدمی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تھے وہ فتویٰ جیب میں ڈالا اور چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ فرعون اور اس کی فوج کے دریا میں غرق ہونے کا ٹائم آیا، ٹھیک ہے، اور جب فرعون صاحب جو تھے وہ اپنے گھوڑے سے پھسل کے جو ہے نا وہ دریا کے اندر ڈبکیاں کھا رہے تھے، تو اس موقع پر وہ آتا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے دریائے نیل کی وہ جو کیچڑ تھا وہ کیچڑ اٹھا کے اس کا منہ کھول کے اس کے منہ میں بھر دیا کہ کہیں یہ اس وقت کلمہ نہ پڑھ لے۔ وہ تو اللہ نے ویسے ہی اس کے مقدر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ اس نے کلمہ تو پڑھنا نہیں ہے، تو انہوں نے وہ کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونسا، اور جب منہ میں ٹھونسا تو وہ تفسیر میں لکھا تھا کہ انہوں نے پھر اس کو سر کے بالوں سے یوں پکڑ کے نا فرعون کو، وہ جو اس نے وہ فتویٰ لکھا تھا اور اس پہ اس نے وہ جو سائن کیے تھے اپنے، اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ تم ہی تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے تمہیں کہاں سے اٹھا کے تمہیں مصر کا بادشاہ بنایا، اور پھر تم نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو سب سے بہترین رب کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھو تم نے خود سائن کیے ہیں، لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو نا غوطے دے کے دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے، تو یہ دیکھو تمہاری سزا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جناب اس کو سر سے پکڑ کر اس کو غوطے دیے دریا کے اندر، اور اس حال میں فرعون کی موت ہوئی۔ اس لیے دعا تو اللہ نے شیطان کی بھی قبول کی، ٹھیک ہے، جب اس نے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے آپ مہلت عطا کر دیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا قبول کی، فرعون کی بھی دعا قبول کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے نیک لوگوں کی بھی دعا قبول کی۔ اس لیے بھائی ہمیں جو ہے نا وہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کا بھی ذریعہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق چیک کرنے کا بھی ذریعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو انسان اللہ سے دعا کرنی شروع کرے اور پھر یہ دیکھے کہ یار میری دعا کتنی قبول ہوئی، کس فیصد قبول ہوئی، کتنے درجے میں قبول ہوئی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے نا خوب دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے نا ہماری نظر اپنی ذات پر نہ ہو، اپنے اسباب پر نہ ہو، اپنے اعمال پر نہ ہو، بلکہ دعا کرتے ہوئے ہماری جو نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے پر ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت میں قادر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب ہم ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان بھی آسان ہے، مشکل بھی آسان ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان بھی آسان ہے، مشکل بھی آسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب اس کی بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دن کے اندر نا ہمارا کچھ ایسا وقت ضرور ہو، بھلے تھوڑا سا ہو،
جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دین اور دنیا کی حاجتوں کو مانگا کریں، دعا کے ساتھ، اور دعا کی روح والی کیفیت کے ساتھ، احتیاج والی کیفیت کے ساتھ، محتاجی اور ذلت اور خواری والی کیفیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اللہ نے دعا کے اندر، اب ایک آخری بات ہے، شاید میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہوئی ہے، جیسے وہ حضرت جی کے والد صاحب ہوتے تھے نا، تو حضرت جی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ ماشاءاللہ جماعت میں جاتے تھے، تو ان کا نا ایک عادت بنی تھی، روٹین بنی ہوئی تھی، وہ روزانہ نا 2 گھنٹے دعا مانگتے تھے۔ اب ایک حال تھا نا ان پہ، جی میں نے بس کچھ ہو جائے، سفر ہے، حضر ہے، صحت ہے، بیماری ہے، شادی ہے، غمی ہے، کچھ ہے، بس روزانہ بلا ناغہ 2 گھنٹے اللہ سے نا دعا مانگتے تھے، اور اس معمول میں کسی بھی حال میں فرق نہیں آتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ان کی یہاں فیصل آباد سے تشکیل ہو گئی، انہوں نے ٹوبہ تشکیل ہوئی، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں۔ اب اس وقت میں فیصل آباد سے ٹوبے کا جو سفر تھا 2-2.5 گھنٹے میں پورا ہوتا تھا عام روڈ سے۔ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے جب بس میں بیٹھ گئے فیصل آباد سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب وہاں ہمارا جانا ہوگا نا، تو وہاں جا کے تو پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا، گشت کرنا، تعلیم کرنی، یہ کرنا، وہ کرنا، تو میرا جو 2 گھنٹے دعا کا معمول ہے نا، وہ میں بس میں بیٹھا بیٹھا پورا کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر بس میں بیٹھے بیٹھے ٹوبہ ٹیک سنگھ تک کا جتنا سفر تھا نا 2 گھنٹے کا، انہوں نے 2 گھنٹے کے سفر میں اپنا دعا کا عمل پورا کر لیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس دعا کے عمل کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ ان صاحب کے 9 بیٹے تھے ماشاءاللہ، اور یہ جو صاحب تھے نا جن کا 2 گھنٹے دعا کا معمول تھا، ان کی دکان تھی منیاری کی۔ اب آج سے 25-30 سال پہلے کی جو منیاری کی دکان ہوگی، اس کے اندر کتنی تھوڑی ورائٹی ہوگی۔ اب آج تو چونکہ ہمارا دور ہے، جدید دور آ گیا، 3600 ایٹم ہوتے ہیں منیاری کی دکان کے اندر، ایٹم ہی نہیں پوری ہوتی۔ تو وہ آج سے 25-30 سال پہلے کی جو منیاری کی دکان ہوگی، اس کے اندر کتنا تھوڑا سا سامان ہوتا ہوگا۔ تو ان کی ایک سمپل منیاری کی دکان تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ منیاری کی دکان بھی ظاہر چنوڑ میں ہی ہوگی، جو ان کے والد صاحب کے دوست تھے، لاہور میں تو نہیں تھی، حفیظ سینٹر میں تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یا جناب لاہور میں یا کراچی کے اندر جو ہے نا وہ ڈرگ روڈ یا طارق روڈ پہ تو نہیں تھی، جی کروڑوں کی بکری ہوتی تھی، چنوڑ شہر میں چھوٹی سی دکان تھی۔ تو لیکن اس دعا کی وجہ سے، دعا کے عمل کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا کہ انہوں نے اس منیاری کی چھوٹی سی دکان میں رہتے ہوئے اپنے 9 بیٹوں کی شادیاں کی، 9 کے 9 بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ کاروبار کروائے، اور 9 کے 9 بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے گھر بھی لے کے دیے۔ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ دعا کے عمل کی برکت سے ہوا، ورنہ ایک منیاری کی دکان سے کتنی انکم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی، بشرطے کہ دعا کو اس کی شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محتاجی کی کیفیت کے ساتھ مانگا جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے جب اس میں پھر ایک آخری بات ہے کہ جب ہوتا ہے نا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو بعض دفعہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، بعض دفعہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اجر کو قیامت تک کے لیے مطلب محفوظ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دعا کا اجر دیں گے۔ تو بعض حالات میں، بعض شکلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے دعا مانگی تو وہ قبول نہیں ہوئی ظاہری طور پر، ٹھیک ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی دعا کرے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی یہ دعا قبول کرے گا، اس میں تاخیر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس میں اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ملے گا، یا وہ قیامت کے دن تک کے لیے ذخیرہ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ گناہوں سے بچنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ تو جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، تو جب اس چیز سے بچنے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں نا ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔